क्या क्या बताती है, हमको क्या क्या सिखाती है। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम मरियम की बातें कल की तरह आज भी प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। जी आप देख सकते हैं मेरे पीछे तैयारियां हो रही हैं, तो आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैमूना, आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? मेरा सेगमेंट है अच्छी बुरी बातें और दुआ रहमत। मैं अपने इस सेगमेंट की तैयारी कर रही हूँ। कनीस फातिमा, आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? मैं बयान की तैयारी कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं ये लोग तैयारी कर रही हैं, तो हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे एक प्यारे से कलाम से। मरियम की बातें। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तक ये मिलादत हम मनाते जाएंगे। जब तक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तक ये मिलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, हमने ये नारा लगाया अपना बेड़ा पार है। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, हमने ये नारा लगाया अपना बेड़ा पार है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। खुद में होगा हमारा दाखिला निशान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। खुद में होगा हमारा दाखिला निशान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लू अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की प्यारी हदीस शरीफ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरीज जब तक तंदुरुस्त ना हो जाए उसकी कोई दुआ रिजेक्ट नहीं होती। सुभान अल्लाह। अगर कोई बीमारी की हालत में दुआ मांगता है तो अल्लाह पाक अपनी रहमत से कबूल फरमाता है। तो प्यारे बच्चों, बीमारी से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि खूब खूब दुआएं मांगनी चाहिए। हो सकता है नॉर्मल हालत में हमारी जो दुआ कबूल ना होती हो, बीमारी की हालत में कबूल हो जाए। बेशक ये हमारा प्यारा प्यारा दीन है जिसने बीमारी को भी नेमत बना दिया हमारे लिए। सुभान अल्लाह।
پاک ہمیں ہمیشہ دین اسلام پر قائم رکھے. آمین. اب وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام میں اگلی سیگمنٹ کا جس کا نام ہے بیان. تو چلیے چلتے ہیں بیان کی طرف. مریم کی باتیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اور آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تو آج آپ ہمیں کیا سنا رہی ہیں؟ پیاری بچیوں، آج کا میرا موضوع ہے رمضان کی فضیلت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کی فضیلت. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیاری بچیوں، اللہ پاک کا ہم پر کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا. اس مہینے میں ہماری نیکیوں کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. بدنی جان کے ناظرین، کعبہ معظم مسلمانوں کو بلا کر رحمتیں دیتا ہے اور یہ مہینہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے. ہر مہینے میں خاص طریقے اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے. مثلا بقرعید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج ہوتا ہے. محرم کی 10ویں تاریخ افضل ہے، مگر رمضان مبارک کے مہینے میں ہر وقت اور ہر دن عبادت ہوتی ہے، جیسے کہ روزہ عبادت، افطار عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا عبادت، پھر سحری کھانا بھی عبادت. الغرض ہر آن میں اللہ پاک کی شان نظر آتی ہے. رمضان مبارک کے مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. اس مہینے میں شب قدر بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. رمضان میں ابلیس قید کر لیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس لیے ان دنوں میں نیکیوں میں زیادتی آ جاتی ہے اور گناہوں میں کمی آ جاتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس مہینے میں خوب عبادت کرنے اور اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرا. تو چلیے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ذکر صحابیات. تو چلیے چلتے ہیں ذکر صحابیات کی طرف. مریم کی باتیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج آپ ہمیں کون سے صحابیہ کے بارے میں بتا رہی ہیں؟ آج میں آپ کو حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں گی. جی آپ شروع کیجیے. پیاری بچیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری صحابیات ہیں. ہر صحابیہ کی اپنی ہی ایک بات ہے. آج ہم جن پیاری صحابیہ کا ذکر سننے جا رہے ہیں ان کا نام حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آئیے ان کی لائف کی کچھ باتیں سنتے ہیں. آپ کے والد کا نام قیس اور آپ کی والدہ کا نام امیمہ ہے. اسلام کے شروع دور میں ہی آپ مسلمان ہو گئی تھیں. آپ نے مدینہ منورہ کی طرف مائگریٹ یعنی ہجرت کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 34 حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی. آپ کی وفات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی. اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے اسلام کی عظیم خاتون ہیں. ان کا ذکر کرنے سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. پیاری بچوں، اب ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے اگلے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے ایک پیاری کہانی. تو چلیے چلتے ہیں ایک پیاری کہانی کی طرف. مریم کی باتیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو آج آپ ہمیں کون سی کہانی سنا رہی ہیں؟ ایک اژدہے کے بارے میں کہانی سنا رہی ہوں۔ جی آپ شروع کیجیے۔ پیاری بچیوں، ایک سپیرا دن رات نت نئے اور زہریلے سانپوں کی تلاش میں جنگل میں گھومتا رہتا تھا کہ اس کو اچانک ایک اژدہا نظر آیا جو حرکت نہیں کر رہا تھا۔ سپیرے نے سوچا شاید اژدہا مر چکا ہے۔ اسے خیال آیا اگر اس مرے ہوئے اژدہے کو کسی طرح سے میں شہر لے جاؤں تو دیکھنے والوں کا ہجوم اکٹھا ہو جائے گا، اسی طرح لوگوں کے جمع ہونے سے میں خوب مال کماؤں گا۔ سپیرا اس کو بڑی مشکل سے گھسیٹ کر شہر لے آیا اور سپیرے کے اس کارنامے سے شہر میں شور مچ گیا، جس کے کانوں میں یہ خبر پہنچی کہ سپیرا ایک بہت بڑا اژدہا پکڑ کے لے کر آیا ہے۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر دیکھنے پہنچ گیا۔ اسی طرح لوگوں کا ایک ہجوم بن گیا۔ سردی کی وجہ سے اژدہے کا جسم سن ہو گیا تھا، جس سے وہ مردہ دکھائی دے رہا تھا، مگر ہجوم کی گرمی اور سورج کی روشنی سے اچانک اژدہے کے جسم میں تھرتھری پیدا ہوئی اور وہ حرکت کرنے لگا، جسے دیکھ کر لوگ ڈر گئے۔ جب اژدہے نے منہ کھولا تو سب کے سب ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ یہ دیکھ کر سپیرا کانپنے لگا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، غضب ہو گیا میں اس آفت کو اٹھا لے آیا، اپنے ہاتھوں اپنی موت ہی بلا لی۔ ابھی وہ بھاگنے نہ پایا تھا کہ اژدہے نے اپنا منہ کھول کر اس پر حملہ کر دیا۔ پیاری بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، مال کی لالچ وبال ہے۔ بعض اوقات مال کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور اس سے ایسے کام کرواتی ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ پیاری بچوں، علم کی محبت اور اس کی طلب ہر نیکی کی اصل ہے، جبکہ مال کی محبت اور اس کی طلب ہر برائی کی جڑ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم، مال اور بادشاہی میں سے ایک کا اختیار دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کا اختیار فرمایا تو انہیں علم کے ساتھ مال اور بادشاہی بھی عطا کر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ پیاری بچیوں، تو چلیے چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے رمضان کلاس۔ تو چلیے چلتے ہیں رمضان کلاس کی طرف۔ مریم کی باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو آج آپ ہمیں کیا پڑھا رہی ہیں؟ پیاری بچیوں، آج ہمارا ٹاپک ہے رمضان میں کرنے والے کام اور نہ کرنے والے کام۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں رمضان میں کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنے چاہیے۔ رمضان مبارک میں ہمیں ٹائم پاس کرنے کے لیے ویڈیو گیمز ہرگز نہیں کھیلنے چاہیے۔ بتائیے رمضان میں ٹائم پاس کرنے کے لیے کیا نہیں کرنے چاہیے؟ ویڈیو گیم نہیں کھیلنے چاہیے، روزے میں غصہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور روزے میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان مبارک میں ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سحری اور افطاری میں امی کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ سحری اور افطاری میں کیا کرنا چاہیے؟ امی کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اذان ہو جائے تو دیر کے بغیر نماز پڑھنی چاہیے۔ اذان ہو جائے تو دیر کیے بغیر نماز پڑھنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آج کی میری رمضان کلاس۔ تو پیارے بچوں، پتہ چلا کہ رمضان جیسا مہینہ کوئی ہے ہی نہیں۔ جیسی خاص بات اس مبارک مہینے میں ہے، ایسی تو کسی بھی مہینے میں نہیں ہے۔ تو ہمیں اس مبارک مہینے کا بہت خیال رکھنا چاہیے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے کیا سیکھا؟ رمضان میں کچھ کرنے والے اور نہ کرنے والے کام سیکھے۔ آپ ان باتوں کو یاد رکھیے گا، ہو سکے تو دوسروں کو بھی بتائیے گا۔ پیاری بچیوں، تو چلیے چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے پہیلی وتھ سہیلی۔ مریم کی باتیں۔
मेरी फर्स्ट रिडल है, पढ़ने लिखने में काम आए, अब्बू जी बाजार से लाए। मरियम की जी किसको आती है ये पहली? बातें सुनो मरियम। जी कौन बताएगा इसका जवाब? मजा आ गया। देखो क्या क्या जी मैम आप बताइए। जी नहीं, पेंसिल नहीं है, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। मरियम जी और कौन बताएगा? जी तो हाँ आप बताइए। मार्कर। आपने का मार्कर, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। मरियम जी और कौन बताएगा? हिंदी। उस पे हम लिखते भी हैं। मरियम की बातें। जी मैमूना आप बताइए। कॉपी। आपने जवाब दिया कॉपी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हम चलते अपनी दूसरी पहेली की तरफ। फूला फूला रहता है, बिस्तर पर ही रहता है। की बातें। सोचिए सोचिए, जी कौन सी हमें सहेली बताएगी? क्या क्या बताते हैं हम। डालें डालें, दिमाग पर जोर डालें। जी कौन बताएगा? जी कदी सपना आप बताइए। इंसान। आपने कहा इंसान, आपका जवाब गलत है। क्या क्या सिखाते हैं। जी और कौन बताएगा? वो कपड़े का होता है, उसमें रूई भरी भी होती है। की बातें। जी किस चीज को आता है इसका जवाब? की बातें। जी मैडम आप बताइए। तकिया। जी आपने कहा तकिया, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी पहेली की तरफ। अपने आप कभी वो कुछ ना खाए, लेकिन सबको खूब खिलाए। जी कौन बताएगा इस पहेली का जवाब मुझे? हमको क्या क्या सिखा। सोचिए सोचिए, हिंद दे दे। बाद में हिंदूंगी, पहले आप सोचिए। क्या क्या बताते हैं हमको, क्या क्या सिखाते हैं मरियम। जी करिए साथ में आप बताइए। स्पून। जी आपने कहा चम्मच, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हम चलते अपनी आखिरी पहेली की तरफ। हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, फिर भी तेज दौड़ता है वो। सीधा चलना वो ना जाने, तेरा मेरा चलता है वो। सुनो मरियम की बातें। जी बहुत मुश्किल पहेली है, कौन बताएगा? क्या क्या बता। देखते हैं आप लोगों का दिमाग कितना तेज है। जी जुवेरिया आप बताइए। किताब। आपने कहा किताब, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। एक जानवर है जो जमीन पर रेंगता है। जी अब कौन बताएगा? की बातें। मरियम की बातें। जी मैमूना आप बताइए। सांप। जी आपने दिया सांप, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो इसके साथ हमारा सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। की बातें। मेरी राइट हैंड पे बैठी हुई है नूर फातिमा और मेरे लेफ्ट पे बैठी हुई है इकरा। जी आप दोनों शुरू कीजिए। मरियम की बातें। सुनो मरियम की बातें। मरियम की बातें। सुनो देखो क्या क्या बताते हैं हमको, क्या क्या सिखाते हैं मरियम की बातें। देखो क्या क्या बताते हैं हमको, क्या क्या सिखाते हैं मरियम। मरियम की बातें। 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 सुनो मरियम की बातें। मरियम की बातें। सुनो देखो क्या क्या बताते हैं हमको, क्या क्या सिखाते हैं मरियम की बातें। देखो क्या क्या बताते हैं हमको, क्या क्या सिखाते हैं मरियम। मरियम की बातें।
माशाल्लाह आप दोनों ने अच्छी कलर की है। आप दोनों को आपके गिफ्ट दिए जाएंगे। और इसी के साथ हमारा सेगमेंट यहीं पे ख़त्म होता है। प्यारे बच्चों, तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फिजिकल एक्टिविटी। उसमें मारिया को करना ये वहाँ से आके बॉल उठानी है, अपनी पोजीशन पे वापस आके इस बास्केट में थ्रो करनी है। वैसे ही मैमूना को जाके वहाँ से बॉल उठानी है और अपनी पोजीशन पे वापस आके इस बास्केट में थ्रो करनी है। जी, आप दोनों शुरू कीजिए। देखो क्या क्या जल्दी जल्दी कीजिए। हमको क्या क्या सिखाती है मरियम की बातें। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाती है मरियम। मरियम की बातें, 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 सुन सुनो मरियम की बातें, मरियम की बातें, सुन सुनो। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाती है मरियम की बातें। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाती है मरियम। मरियम। तो चलिए हम लोगों की बॉल्स काउंट करते हैं, देखते हैं इन लोगों ने कितनी बॉल्स डंक की हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। मैमूना ने 17 बॉल्स डंक की हैं। देखते हैं मारिया ने कितनी की हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मारिया ने 13 बॉल्स डंक की हैं। इसी के साथ मुकाबला खत्म होता है। गिफ्ट हम दोनों को देंगे और हमारा सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है। तो चलिए चलते नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। प्यारे बच्चों, क्या ख्याल है कनीज़ फातिमा से कुछ बातें की जाए? तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कनीज़ फातिमा से बातें। मरियम की बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कनीज़ फातिमा, आज हमारा टॉपिक है झूठ। झूठ बोलना तो बुरी बात है, लेकिन ये बताएं बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं? जब हम कोई गलती करते हैं तो मार या डांट से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। और एक वजह तो ये भी होती है कि हम दूसरों को झूठ बोलते हुए देखते हैं तो हम भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है? झूठ बोलने से अल्लाह पाक नाराज होता है और झूठ बोलने वाले पर लोग भरोसा भी नहीं करते। तो हमें झूठ से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि हम हमेशा हर हाल में सच बोलें, क्योंकि जो सच बोलता है वो कामयाब होता है और सच बोलने वाले पर लोग भरोसा भी करते हैं। कोई भी गलती हो जाए तो झूठ के बजाय सच बोलें और अपनी गलती पर सॉरी करें। जज़ाकल्लाहु खैर कनीज़ फातिमा। तो प्यारी बच्चों, हमें झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। हमेशा हर हाल में सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच निजात देता है और सच्चाई एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। प्यारी बच्चों, हमें अच्छी अच्छी सहेलियाँ अच्छी व्हाट्सएप वीडियो सेंड करती हैं। उसमें नातें होती हैं, बयान होते हैं और दुआएं भी होती हैं। प्यारी बच्चों, हमें आपकी व्हाट्सएप वीडियोस मिल रही हैं, हमें वो पसंद आ रही हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमें अपनी व्हाट्सएप वीडियो सेंड नहीं किए, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप अपनी व्हाट्सएप वीडियो हमें सेंड कर सकती हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप अपना नाम, अपनी उम्र और अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा।
تو چلیے چلتے ہیں واٹس ایپ ویڈیوز کی طرف۔ مریم کی باتیں تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دل ملا بھی دینون پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی معافی قلبی وحید اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور میرے کو مریم کی باتیں بہت پیاری لگتی ہے، میں مدینی نقشے سناؤں گی۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے، میں آپ کا پروگرام شوق سے دیکھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے پاپا جان دعا کیجیے میں نے بن جاؤ واپس مالو مجھے داب کیوں واپس مالو۔ I love you پاپا جان۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ مرحبا یا مصطفیٰ، 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 مرحبا یا مصطفیٰ۔ پیاری بچیوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے نظم سنیں۔ تو جی چلیے چلتے ہیں آئے نظم سنوں کی طرف۔ مریم کی باتیں۔ آئیے بچوں، آج ہم آپ کو غصہ دور کرنے کی دعا سکھائیں گے۔ حدیث پاک سے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ آؤ دعا سیکھیں ہم، آؤ دعا سیکھیں ہم۔ نبی نے جب ایک شخص کو دیکھا، غصے میں جس کا چہرہ سرخ تھا، فرمایا پھر اصحاب سے کچھ یوں، میں ایسا کلمہ جانتا ہوں، گر کے گلے یہ بندہ اس کلمے کو، یہ غصہ اس بندے سے دور ہو۔ آپ کو پتا ہے وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پیارے بچوں، ہمیں بڑوں کی بات سننی چاہیے اور ان کا کہنا ماننا چاہیے۔ تو جی چلیے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے پیغام رمضان۔ مریم کی باتیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کڈز مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ مریم کی باتیں، اس میں ایک میسج لے کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ نماز بہت ہی پیاری عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ تو مدنی منوں کو، مدنی منیوں کو چاہیے کہ خوب نماز کی پابندی کیا کریں۔ امام عبد الوہاب شاعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ہسٹری میں آتا ہے کہ انہوں نے بچپن میں بھی کبھی نماز قضا نہیں کی۔ جب یہ چھوٹے تھے اس وقت بھی پابندی سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمارے بہت سارے بزرگان دین، اولیاء کرام، یہ بچپن سے ہی نماز میں پابند ہوا کرتے تھے۔ تو چھوٹے بچوں کو چاہیے کہ نماز کی خوب پابندی کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، عبادت کا شوق بھی بڑھ جاتا ہے، گھر میں بھی نمازوں کا ماحول ہوتا ہے۔ تو جن بچوں کی ایج 7 سال کی ہو گئی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کریں، اپنے والد صاحب سے، اپنی والدہ سے نماز کے مسائل سیکھیں۔
اور نماز کی خوب پابندی کریں انشاءاللہ عز و جل. ابھی سے نماز کی پابندی شروع کر دیں گے تو جب ان کی وہ ایج ہوگی جب شریعت نے نماز کو فرض قرار دے دیا ہوگا تو اس وقت ان کو آسانی ہوگی اور اس وقت نماز کی پابندی ان کی جاری رہے گی. تو میرا بچوں کو یہ پیغام ہے کہ ابھی سے ہی نماز کی پابندی شروع کر دیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیاری بچیوں، اب ہمارے پروگرام میں وقت ہوا اگلے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے دعائے رحمت. تو چلیے چلتے ہیں دعائے رحمت کی طرف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اے میرے پیارے اللہ پاک ہمیں، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کو معاف فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک ہمیں اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک ہمیں امی ابو کی بات ماننے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک ہمیں اپنا عاشق بنا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک ہمیں پیارا پیارا مکہ دکھا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک ہمیں پیارا پیارا مدینہ دکھا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک جن کے پاس پیسے نہیں کہ وہ تیرا گھر دیکھیں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مدینہ شریف دیکھیں، ان کی مدد فرما، انہیں اپنے گھر بلا اور مدینہ شریف دکھا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک بیماروں کو صحت عطا فرما اور ہمیں بیماریوں سے بچا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک ہمیں پریشانیوں سے بچا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک ہمارا پڑھائی میں دل لگا دے. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک ہمیں بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک ہمیں پریشانیوں سے بچا، ہماری مشکلیں حل فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک اس پیارے پیارے مہینے میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک اس پیاری پیاری تحریک دعوت اسلامی کو خوب ترقی عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہماری دعائیں قبول فرما. آمین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہے بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب درود شریف پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. جب دم ہو واپسی یا اللہ ہم سب کی زبان پر ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، اب ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا. جانے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں. اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمیں اپنی واٹس ایپ ویڈیو سینڈ نہیں کیے، اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، آپ اپنی واٹس ایپ ویڈیو ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ اپنا نام، اپنی عمر اور اپنے شہر کا نام ضرور مینشن کیجیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. وہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو کیا کیا بتاتی ہے، ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم کی باتیں، مریم کی باتیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.